السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس میں کچھ ارکان کا، واجبات کا تذکرہ کیا گیا کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس طرح سے احرام پہن کر کے، اور جب انسان محرم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے جب وہ حج کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اور اب اس آیت میں مزید کچھ اس کی تفصیل ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ عرفات میں وقوف اور وہاں سے واپس آنے کی جو کا حکم ہے اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ تو قریش کو حکم دیا گیا کہ جیسے لوگ عرفات جا کر مزدلفہ واپس آتے ہیں، ایسے ہی آپ بھی عرفات کے رکن کو پورا کر کے مزدلفہ کے رکن کو پورا کیجیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہاں لوٹنے سے مراد مزدلفہ سے مینا کی طرف رمی جمار کے لیے لوٹنا ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چل رہا ہے۔ اس کا مقصد رمی جمار، قربانی، طواف، سعی، تشریق کے دنوں میں مینا میں رات گزارنا اور باقی مناسک کو پورا کرنا ہے۔ یعنی عرفات سے لوٹنے کے بعد کہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے کہ وہاں سے لوٹا جائے اور پھر وہاں سے لوٹ کر باقی کے اعمال کیے جائیں، باقی کے ارکان پورے کیے جائیں۔ قریش کا کیا معاملہ تھا کہ قریش نے فخر کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے اپنے لیے ضروری ٹھہرا لیا تھا کہ وہ حدود حرم سے باہر نہ جائیں، یعنی عرفات ہی نہ جائیں، وہ حدود حرم میں ہی رہیں۔ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام حمص رکھتے تھے۔ باقی عرب کے لوگ عرفات جا کر ٹھہرتے تھے اور وہاں سے لوٹتے تھے۔ تو اسی لیے یہ حکم آیا کہ جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں وہیں سے تم بھی لوٹا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج تو عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے، اور یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ تو اس حکم سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے نسلی، قومی، لسانی جو بت تھے ایک طرح سے لوگوں کے دلوں میں، وہ توڑے ہیں اور ایک امت کا تصور دیا ہے۔ حج کے بعد استغفار کرنے کی بات کہی گئی، حکم دیا گیا حج کے بعد یعنی کس طرح سے استغفار کیا جائے اور کس طرح سے اس کی اہمیت ہے، اس کو بتاتے ہوئے اس آیت میں کہا گیا کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی حج کے بعد استغفار کی کثرت کی جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگی جائے۔ تو یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ عبادت چاہے جتنی بھی کر لی جائے، اس کے بعد مغفرت کی دعا ضروری ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ فرماتے، اور یہ مسنون طریقہ اور ہم کو بھی کرنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ زیادہ تر لوگ آپ میں سے کرتے ہی ہوں گے۔ اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام والی دعا بھی پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، اور نہیں پڑھتے تو اب شامل کریں اپنے معمولات میں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، ہر غم میں راحت کی راہ ہموار کرتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے
جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو استغفار کی ہمیشہ سے ہم نے پڑھا، پہلے بھی پڑھتے رہے کہ بہت زیادہ اہمیت ہے، حتیٰ کہ عبادتوں کے بعد بھی استغفار کرنے کو کہا گیا، کیونکہ جو ہماری عبادتیں ہیں ان کا حال کیا ہے کہ ہم بظاہر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بس ریچولز پورے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں کہیں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ جو کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پھر استغفار کرنے کے لیے ریکمینڈ کیا گیا کہ استغفار کیا جائے۔ پھر دوسری چیز جو استغفار کے لیے آتی ہے وہ یہ کہ ہر غم میں راحت کی راہ ہموار کرتا ہے، یعنی انسان کتنا بھی غمگین کیوں نہ ہو، کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو، وہ استغفار کرنا شروع کر دے اور پھر اس کے بعد دیکھے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان و سکون عطا فرما دیتے ہیں، اس کو ایک راحت والی زندگی نصیب فرما دیتے ہیں، اور پھر اس کی زندگی میں کشادگی بھی فرماتے ہیں۔ یہ بات جو آتی ہے اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس سے استغفار کرنے سے رزق کا کیا تعلق ہے؟ استغفار تو ہم اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مغفرت کو مانگنے کے نتیجے میں اتنا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے اپنا مالک سمجھتے ہوئے مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کی کشادگی فرما دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی دعا بتائیے رزق کی تنگی دور ہو جائے، ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے، جاب نہیں ہے اور اس طرح سے پریشانیاں ہیں۔ استغفار کی کثرت، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا کہ کوئی بھی ان سے کچھ پوچھنے کے لیے آتا تھا، فلاں پریشانی ہو، کہتے تھے جاؤ استغفار کرو، فلاں پریشانی ہے جاؤ جا کر استغفار کرو، کیونکہ ہمیں بعض وقت پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا گناہ ہو رہا ہے۔ بعض وقت ہم اتنے لا علم ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو فلاں کام ہم کر رہے ہیں یہ گناہ کا کام ہے، کہ علم اتنا محدود ہے کہ ہمیں بعض وقت گناہوں کا بھی اندازہ نہیں ہو پاتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر کیے ہوئے عمل کے بعد بیٹھ کے استغفار کریں۔ نماز پڑھ لیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے استغفار کریں، روزہ رکھیں تو بھی استغفار کریں، زکوٰۃ دیں تو بھی استغفار کریں، یعنی کہ کوئی موقع نہ جانے دیں کہ جو استغفار ہماری زندگی کا ایک لازمی جز نہ ہو، کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں کہ اس کا بندہ استغفار کرے نہ کرے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ایسا بندہ جو استغفار نہ کرے، لیکن ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں اس میں کہ ہر تنگی میں اس کے لیے کشادگی پیدا ہو جاتی ہے جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کرتا ہے، ہر غم میں راحت کی راہ ہموار کرتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ فلاں بندہ ہماری کوئی اس طرح سے مدد کر سکتا ہے۔ آپ کی استغفار کی اگر عادت ہے یا اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے اور آپ نے بیٹھ کر کے بجائے ہائے واویلا کرنے کے یا ادھر ادھر اپنی پریشانی کو جا کر کہنے کے، بندوں سے کہنے کے جو کہ آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے، بیٹھ کر کے چپ کر کے استغفار کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ بعض وقت کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ فلاں آ جائے گا اور ہماری مدد کر دے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ پریشان کھڑے ہیں اپنی جگہ پر کہ کیا ہوگا، کون آئے گا، یہاں پر تو کوئی نہیں، میں تو اتنی دور ہوں اپنے گھر سے، فلاں ہے، لیکن کوئی آ جاتا ہے آگے بڑھ کے آپ کی مدد کر دیتا ہے۔ تو یہ استغفار کی برکت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فرشتوں سے مدد ہو گئی، تو کیسے ہوتی ہے مدد فرشتوں سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار کی برکات کو ظاہر فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جو اپنی ایک نارمل زندگی میں استغفار کی کثرت کرتا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور چاہے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے استغفار کریں لیکن دل کی حضوری کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کہ ہم دل کی حضوری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگیں، بجائے اس کے کہ بس ہم پڑھا ہم نے روٹین کے مطابق اور بس ہم کھڑے ہو گئے۔ زبان کے چلنے کا بھی ایک اپنا اجر ہے، لیکن دل کی حضوری بہت بڑی چیز ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعا کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑے گناہ پر بھی استغفار کرنے سے مت ہچکچاؤ۔ یہ درس ہم کو
اس آیت میں بھی دیا جا رہا ہے اور قرآن میں مختلف جگہوں پر اس بات کو کہا گیا ہے کہ جو بندے مغفرت طلب کرتے ہیں وہ اپنے رب کو غفور اور رحیم پائیں گے۔ ایک طرف بخشش اور دوسری طرف رحمت کا وعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفور سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے شرک اور جرم کو معاف کر کے ان کی مغفرت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ایمان اور توبہ کو قبول کر کے ان پر رحمت فرماتا ہے۔ ایمان اور توبہ کو قبول کر کے رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بندوں کے لیے آسانیاں فرماتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے اس میں ہمیشگی ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بس آج رحمت ہو گئی تو پھر اس کے بعد کل وہ اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اثرات باقی رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہیں شروع کر دیتا، اس کی رحمت کے اثرات باقی رہتے ہیں، اور وہ رحمت بہت وسعت والی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس رحمت ایک بار ہو گئی یا تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس رحمت سے فائدہ اٹھا لیا تو پھر بس آگے بند ہو گیا وہ دروازہ جب تک بند نہیں ہوتا جب تک کہ پھر سے ہم گناہ کے کاموں میں نہیں لگتے اور پھر سے ہم استغفار کرنا بھول نہیں جاتے۔ تو اللہ کی رحمت اگر چاہیے اور اس کی مغفرت اگر چاہیے تو استغفار کی کثرت کرنا ہے، کیونکہ گناہ تو ہم سے ہر دم صادر ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی ہماری سوچوں میں گناہ ہوتے ہیں، کبھی ہمارے عمل میں گناہ ہوتے ہیں، کبھی ہمارے زبان سے کوئی گناہ صادر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہر وقت اور کوشش کریں، اور اپنے گناہ نظر کس کو آتے ہیں؟ اسی کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں جو واقعی اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ ہمارا رب ہم کو معاف کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ جس کو جب تک اپنے رب کی رضا کی فکر نہیں ہوتی اس کو اپنے گناہ نظر بھی نہیں آتے۔ اس کو لگتا ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، آج میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں تو لہٰذا میں بالکل کسی گناہ کی مرتکب نہیں ہوئی ہوں، آج میں نے فلاں کام کیا، آج میں نے صدقہ دیا ہے تو بس میرے سارے گناہ جھڑ گئے، معاف ہو گئے ہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہماری جو عبادات ہیں ان کا جو انداز ہے کرنے کا اور جو طور طریقہ ہم نے اپنا رکھا ہے اس میں اتنی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں کہ بسا اوقات تو یہ بھی کہنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ نماز قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اس کے ساتھ پھر ضروری ہے کہ انسان استغفار کرے۔ یہ جو بات کہی گئی نا کہ بعض انسان 60 سال کی نمازیں لے کر آئے گا اور اس کی ایک نماز قبول نہیں ہوئی ہوگی، تو یہ ویسے ہی تو نہیں کہہ دی گئی بات، یہ اسی لیے کہی گئی کہ ہماری نمازوں کی جو کوالٹی ہے وہ کس درجے کی ہے۔ ایک صحابہ کرام تھے کہ جن کی نمازیں اس درجے میں تھیں کہ اگر ان کے کوئی تیر لگا ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ نکالا جائے گا تو کہتے تھے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تب نکال دینا۔ کیوں کہتے تھے ایسا؟ اس لیے کہ وہ اتنا محو ہو جاتے تھے اس نماز میں کہ انہیں تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک وہ نمازیں تھیں، اور ایک یہ نماز ہے کہ ہمیں کوئی ہلکی سی آواز بھی دے لے تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو چلو نماز توڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز دوبارہ سے پڑھ لیں گے۔ تو نمازوں کی کوالٹی کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر لے ہماری نمازیں تو بڑی بات ہے، ادروائز اس میں کوالٹی نام کی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ استغفار کو اپنے ساتھ بالکل باندھا جائے کہ ہمیں استغفار کرنا ہی کرنا ہے، ہر نماز کے بعد بھی اور ہر عبادت کے بعد بھی، اور ساتھ اس امید کے کہ ہمارا رب مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، اور ضرور بھی ضرور انشاءاللہ باذن اللہ وہ اپنی رحمت سے ہماری عبادت کو قبول فرما لے گا، ادروائز تو اس لائق نہیں کہ اس کو قبول کیا جائے۔ اور اس کا اقرار زبان سے کرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، جو انتہائی کمیوں کے ساتھ میں نے کی ہے، بس تو اپنی رحمت سے قبول کر لینا، ورنہ یہ ہے تو نہیں اس لائق کہ تیرے حضور پیش کی جائے، لیکن تو اپنی رحمت سے اسے قبول کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی پسند ہے، اور اس طرح کی عاجزی کرنے والے کے اعمال انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 200 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ترجمہ، پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا،
پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس کی تفسیر ہم دیکھیں گے کہ جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ نہیں کہ حج کرتے میں یاد نہ کرو، حج کرتے میں تو ذکر کرنا ہی ہے، وہ تو عبادت میں شامل ہے، لیکن آخر میں کیا بات کہی گئی کہ جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے حج کے اعمال پورے کرنے اور ان سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرو اور عبادت کی توفیق ملنے پر شکر ادا کرو اور اسے یاد کرو۔ 3 چیزیں ہیں، یعنی عبادت کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تو اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر حج کی توفیق اللہ نہ دیتا تو یہ پیسہ کسی بھی کام میں لگ جاتا، یہ طاقت کسی بھی کام میں لگ جاتی، تو اللہ کی توفیق ملنے پر اس عبادت کو جو ہم نے کیا تو اس پر شکر ادا کرنا اور پھر اپنی کوتاہیاں اس پہ استغفار کرنا کہ اس عبادت کو کرنے میں جو بھی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور پھر کیا، اسے یاد کرو، ذکر کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے اعمال قبول ہو جائیں۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، شکر ادا کرنا، استغفار کرنا اور ذکر کرنا۔ یہ تینوں چیزیں عبادت کی قبولیت کی ایک طرح سے شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اب دیکھیے کہ آپ لوگ تجوید کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس لیے میں یہاں پہ بات کہوں گی کہ یہ یہاں پر لام پہ صرف فتحہ ہے تو ایک حرکت ہم اسے پڑھیں گے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بہت بڑا ہے۔ یعنی اگر اسی لام کو لمبا کر کے پڑھ دیا جائے اور کہا جائے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، تو اس کے میننگ ہو جائیں گے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا، نعوذ باللہ، بالکل اپوزٹ میننگ ہو جائیں گے۔ ایک حرکہ اور 2 حرکہ، اگر جہاں پر ایک حرکت پڑھنا ہے اس کو ہم نے 2 پڑھ دیا تو ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، لام کو تھوڑا لمبا ہی تو ہم نے کر دیا نا، تو اس سے کیا فرق پڑتا، ہم اپنی لے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ میں یہ فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بہت بڑا ہے، اور سورہ عنکبوت میں جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 45 میں کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو اس سے جوڑے رکھتا ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے تاکہ ہمارے دل جو ہیں وہ محبت اور تعظیم کے ساتھ اس سے جڑ جائیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ تو جاہلیت میں کیا تھا، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے لوگ حج تو کرتے تھے، لیکن اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد کا بہت تذکرہ کرتے تھے، حج کے دوران بھی، کیونکہ ملتے ملاتے تھے آپس میں، بہت دور دور سے آتے تھے، تو آپس میں اپنے والدین کا ذکر کرتے تھے، باپ دادا کا اور پردادا کا، اور بڑے فخریہ انداز میں کرتے تھے، جیسے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی تم اللہ کو یاد کرو، یعنی تمہارے دلوں کے اندر جس طرح اپنے باپ دادا کے لیے فخریہ جذبات ہیں اور ان کو تم یاد کرنا سمجھتے ہو بہت اہم بات ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے، تو تم اپنے رب کو اس طرح یاد کرو۔ او اشد ذکر، یعنی اس سے بھی زیادہ تم اپنے رب کو یاد کرو، تمہارا رب اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اہل جاہلیت موسم حج میں کھڑے ہو جاتے، یعنی جو جاہلیت کے دور کے لوگ تھے وہ موسم حج میں کھڑے ہو جاتے، اور ان میں سے ایک آدمی کہتا کہ میرا باپ تو لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتا تھا اور ان کی طرف سے دیت ادا کر دیا کرتا تھا،
الغرض اس موقع پر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کے ذکر کے سوا ان کا کوئی اور کام نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ یعنی کہ ایک مثال دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جس طرح تم اپنے والدین کو یاد کرتے ہو اور ان کے کارناموں کا تذکرہ کرتے ہو، تو اس سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی پاکیزگی بیان کی جائے۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد قیام منا کے زمانے کا ذکر ہے، یعنی منا میں جب آدمی رہتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اس وقت جو ذکر کرتا ہے اس سے یہاں وہ ذکر مراد ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں ہر وقت اور ہر حال میں تکبیر کہتے رہتے تھے۔ رمی جمار کے وقت تکبیر کہنا اسی میں شامل ہے۔ تو حج کے دوران کیسی فضا بنانا چاہیے، کیسی فضا جاری رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف، اس کی یاد، اس کی نعمتوں پر شکر اور اس کے لیے اپنے آپ کو سپرد کرنے کے جذبوں کی فضا رہنا چاہیے۔ حج کے دوران کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو ان کیفیات کے خلاف ہو، مثلا کسی گروہ کی عبادت میں امتیاز اور یا پھر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا بیان۔ یعنی حج میں جانے کے بعد بیٹھ کر کے جب باتیں کریں تو ان باتوں میں بھی یہ تذکرہ نہیں آنا چاہیے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ افضل ہے۔ ہوتا ہے نا، ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اس کے کارنامے بیان کرتے ہیں، اس کی فضیلت بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہماری جماعت والے لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ اس گروپ کی طرح نہیں کرتے، فلاں کی طرح نہیں کرتے، ہمارے یہ انداز ہے، ان کا یہ انداز ہے۔ کوئی بات اس قسم کی نہیں کرنا کہ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ اور دوسرے کو ڈی گریڈ کریں، نہیں کرنا۔ اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے۔ آپ کے اپنے اعمال، آپ کے اپنے خیالات آپ کے اپنے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صحیح معلومات لے کر کے جائیں، صحیح طور طریقے سیکھ کر کے جائیں اور اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ وہاں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو سپیریئر اور دوسرے کو انفیریئر نہ بتائیں، وہ آپ کے لیے گناہگاری کی بات ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ جو ہیں اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ خیر یہ تو اب اتنا نہیں رہ گئی وہ بات، وہاں جا کر کے تو اتنا کرنے کی فرصت نہیں ملتی، لیکن اپنے آپ دیکھیں کہ عام حالات میں لوگ جو ہیں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ خود کچھ نہیں ہے لیکن اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اس درجے میں بیان کرتے ہیں کہ بس لگے کہ آپ سے بہتر نہ کوئی خاندان ہے اور نہ آپ سے بہتر کوئی گھرانہ ہے اور نہ آپ سے بہتر کوئی بھی ہے، کیونکہ آپ کے والدین یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ عادت جو ہے یہ بچپن سے پڑتی ہے انسان کی کہ ایسی چیزوں پر فخر کرنا جس میں اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، اور بس اس نے جو ہے نا اس کو بیان کیا ہے اس طرح سے کہ پھر وہ اس کے لیے سمجھا جا رہا ہے کہ بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ تو ہمیشہ انسان کے اپنے اندر اس عادت کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ آپ ہیں، جو آپ کے والدین نے کیا وہ آپ کے والدین تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، آپ اپنے اعمال سے پہچانے جائیں گے کہ آپ کون ہیں۔ الحمدللہ ہمارے والد نے ہماری اس بارے میں بہت تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت شہرت سے نوازا تھا، بہت عزت سے نوازا تھا اور بہت کچھ، لیکن انہوں نے ہم بچوں کے لیے یہی بات رکھی کہ آپ کو اپنے اعمال سے پہچانوانا ہے۔ یہ نہیں کہنا میں فلاں کی بیٹی ہوں یا فلاں کا بیٹا ہوں، اور اس کے لیے بہت مختلف طریقے وہ اپنایا کرتے تھے، یہاں پر اس کا موقع نہیں کہ ہمارے اندر یہ فخر نہ آنے پائے، یہ فخر نہ آنے پائے کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں۔ اور آج بھی میری یہی کوشش ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس چیز کو ہمیشہ آگے رکھا جائے کہ ہم جو ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی ہوئی ہے، اور ہمارے والدین جو تھے وہ ہم سے کہیں بہتر تھے، لیکن پہچان ہماری اپنی ہونی چاہیے۔
تو یہ عادت آپ بچپن سے ڈیولپ کریں بچوں میں، کہ بچے جب کبھی اسکول میں بات کرتے ہیں، اپنے ہم عمروں سے بات کرتے ہیں، اپنے کلیگ سے بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاپا یہ کرتے ہیں، ہمارے دادا فلاں کام کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں، جب انسان اس بات میں خود بخود اس بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کمتر ہے، تو وہ اپنے بڑوں کا سہارا لینا شروع کرتا ہے. اور اگر اس میں اچھی عادتیں خود ہوتی ہیں، خود اس میں کوئی ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ دوسروں کو وہ اپنے آپ کو پہچانوا سکتا ہے، تو وہ کبھی یہ سہارے نہیں ڈھونڈتا ہے. تو بچوں کو اسٹرانگ بنانا ہے اور ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا ہے، تو بچپن سے ان کی تربیت اس انداز سے کرنا ہوگی کہ وہ دوسرے سہارے نہ ڈھونڈیں اپنی نیک نامی کے لیے، بلکہ اپنے آپ کو نیک نام بنانے والے اعمال پہ خود توجہ دیں. اپنی پہچان سوسائٹی میں اپنے اعمال کی وجہ سے بنائیں، اور اس بات کو ان سے وقتاً فوقتاً بٹھا کے کہنا چاہیے کہ آپ کے باپ دادا جو کر کے گزر گئے، آپ کو اگر ان جیسا بننا ہے تو ویسا ہی عمل کرنا ہوگا. ادروائز ایک وقت میں آپ کے باپ دادا کا نام تو رہ جائے گا، لیکن آپ کو کوئی نہیں پہچانے گا. تو اپنے عمل کا ہر انسان ذمہ دار ہے، اور اپنے ہی اعمال کی بنیاد پر اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے. تو آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. حج کے دوران جو فضا بنانی ہے، وہ کس طرح کی فضا بنانی ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہر حال میں تکبیر کہا کرتے تھے، اور اس دوران کسی گروہ کی عبادت میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا بیان ہونا چاہیے، کیونکہ اس صرف وقت کے ضیاع کا باعث ہے، اور یہ ہمارا وہ وقت لے جاتا ہے جو ذکر میں لگنا چاہیے. حج اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے اور سب انسانوں کے لیے ایک جیسا ہے، تو حج کے دوران یہ فضا قائم رہے تو بعد کی زندگی میں بھی یہ فضا قائم رہ سکتی ہے. اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مذمت فرمائی ہے جو دنیا کی بھلائیاں مانگنے کے لیے تو دعا کرتا ہے مگر آخرت سے غافل ہے. دنیا کی بھلائیاں مانگنے سے منع نہیں کیا گیا، بھی اگلی آیت میں یہ چیز آئے گی، لیکن صرف اور صرف دنیا مانگنا اور آخرت کی دعائی نہیں کرنا اور آخرت سے غفلت اختیار کیے رکھنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو دعا جو ہے انسان کی اندرونی حالت کا اظہار ہے. جو شخص دنیا کی چیزوں میں اپنا دل لگا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ وہ چیز مانگتا ہے جس کی تڑپ لے کر وہاں پہنچتا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض عرب یہاں ٹھہر کر صرف یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اس سال بارشیں اچھی برسا تاکہ غلے اچھے پیدا ہوں، اولادیں بکثرت ہوں وغیرہ. محمد بن احمد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جاہلیت میں عرب صرف دنیا کی بہتری کے لیے دعائیں مانگتے تھے. وہ اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کی کثرت اور دشمن پر فتح و نصرت کی دعائیں کرتے تھے اور آخرت کی طلب نہ رکھتے، اس لیے کہ آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا اور نہ وہ اس کی حقیقت ہی سے آشنا تھے، اور یہ قرطبی کی روایت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگنا دنیا کو ترجیح دینے والا عمل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کس کے لیے؟ جو صرف دنیا مانگتا ہے، اس کے لیے کوئی اچھا بدلہ آخرت میں نہیں، کیونکہ اس نے مانگا ہی نہیں نا. جو مانگا وہ اس کو مل گیا، تھوڑا ملا کم ملا جو اس کے مقدر میں تھا مل گیا، لیکن آخرت تو مانگی نہیں. تو ہماری دعاؤں میں آخرت کے لیے کثرت سے ذکر ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کر دے، ہمارے درجات بلند کر دے، ہمیں وہاں پر حساب نہ دینا پڑے، کسی بھی طرح کا ہمارا حساب نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری موت اسلام کی حالت پر فرمائے
اور ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ وہاں پر ملا دے۔ اس طرح کی جو دعائیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے، یہ ہماری روز کی دعاؤں میں یہ چیزیں شامل ہونا چاہیے، چاہے اردو میں مانگ لیں چاہے عربی میں مانگ لیں۔ عربی میں مانگ لیں گے تو سنت دعائیں ہم پڑھیں گے، قرآنی دعائیں ہم پڑھیں گے، اور اردو بھی مانگ لیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر جب تک عربی کی دعائیں نہیں یاد ہو پاتی ہیں آپ اردو میں مانگ لیں، اور کوشش کرتے رہیں کہ عربی کی دعائیں یاد ہو جائیں، کیونکہ مسنون دعاؤں کو مانگنا اور جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں ان کو مانگنا زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بات جس کی اہمیت ہم سمجھتے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے کہ ہم اس کے ساتھ کے لفظ جوڑتے ہیں۔ ہماری امی یہ کہا کرتی تھی، ہمارے اپنی فیملی کے کسی بھی بڑے کی بات کو ہم دہراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا فلاں یہ کہا کرتا تھا۔ تو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ان سے محبت بھی ہے، ہمیں ان سے عقیدت بھی ہے، اور ہم ان کی بات کی کو اہمیت بھی دے رہے ہیں، اس لیے ہم ان کی بات کو دہرا رہے ہیں۔ تو کیا اللہ اور رسول سے ہماری محبت کم ہے پھر جو انہی کے الفاظ کو اور انہی کی بات کو نہ دہرائیں اور اس پر اپنی بات رکھ دیں؟ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ یقیناً مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان میں دعائیں مانگنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا نہیں، لیکن جو قرآنی دعائیں ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، وہ بھی ہماری دعاؤں میں ہونا چاہیے تاکہ ہماری اس محبت کا اظہار ہو، اس عقیدت کا اظہار ہو۔ اور پھر یہ دعائیں اتنی جامع ہیں، اتنی مکمل ہیں، اتنی کمپلیٹ ہیں کہ چھوٹی سی دعا میں جہان سمٹا ہوا ہے۔ اس طرح کی دعا ہم مانگ ہی نہیں سکتے، ہمارے اندر اتنی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی دعا مانگیں۔ تو پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے، چاہے دیکھ کر پڑھ لیں، کوئی کتاب ہے ابھی یاد نہیں ہے کتاب سے پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمیں دیکھ کے پڑھنے سے روکا نہیں گیا کہ نہیں تم دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیکن جب دیکھ کے بھی پڑھیں تو اپنے اوپر ایک سمجھ کے پڑھنے والی اور ایک طرح سے پوری طور سے متوجہ ہو کر پڑھنے والی کیفیت کو طاری کرنا ضروری ہے۔ ادروائز یہ نہیں کہ بس ایک صفحہ ہم نے کھولا اور اس کو ہم تر تر پڑھتے ہوئے گزر گئے اور کچھ بھی نہیں ہم نے سمجھا کہ ہم نے مانگا کیا ہے۔ تو جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے مانگا کیا ہے تب تک تو پھر بات نہیں بنے گی۔ کوئی بھی دعا، چاہے ایک دعا کو ریپیٹڈلی مانگیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھ کے اور دل کی حضوری کے ساتھ مانگیں۔ اگلی نماز کے بعد اگلی دعا مانگیں، دن بھر میں آپ 5 دعائیں مانگیں بے شک، لیکن اس دعا کو پوری حضوری قلب کے ساتھ مانگیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ربنا آتنا کی دعا یاد ہے، اب فجر کے بعد آپ کے پاس 5 منٹ ہے، آپ اس 5 منٹ میں صرف وہی دعا مانگ لیں، اگر ترجمے کے ساتھ اچھی طرح کہ میں نے سمجھا ہے اس کے میننگ کو کہ اس میں ہے کیا، اور اس دعا کو مانگتے جائیں مانگتے جائیں مانگتے جائیں۔ اگلی نماز میں ظہر کی نماز میں ظہر کی فرض پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں، پھر آپ کوئی اور دعا اس وقت مانگ لیں، پھر عصر کے بعد۔ تو اس طرح تو ہماری ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ 5 دعائیں جو ہم 5 نمازوں میں مانگتے تھے، 5 نمازوں کے بعد مانگتے تھے، ہم ایک ہی نماز کے بعد ان دعاؤں کو مانگ سکیں گے، یاد ہو جائیں گی مانگتے مانگتے۔ تو اس طرح سے ہمیں پریکٹس کرنا ہے۔ اپنے لیے ہر بندہ الگ طرح سے گول سیٹ کر سکتا ہے، ہر انسان کی الگ کیپیبلٹی ہوتی ہے، کسی کو جلدی کوئی چیز یاد ہو جاتی ہے، کسی کو دیر سے یاد ہوتی ہے، کسی کو یاد ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے اندر کتنی صلاحیت ہے کسی کام کو کرنے کی، لیکن ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ کوشش۔ ہم کو کوشش کرتے جانا ہے۔ اب دیکھیں بعض سننے میں آتا ہے کہ 60 اور 65 اور 70 ایئرس کے لوگوں نے قرآن حفظ کر لیا، تو ایک دن میں تو نہیں کر لیا، ان کے اندر تمنا تھی، تڑپ تھی، جستجو تھی، انہوں نے کوشش کی، قطرہ 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 کر کے انہوں نے ایک وقت آیا کہ اس چیز کو حاصل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے، محنتوں کو دیکھتا ہے، ہماری توجہ کو دیکھتا ہے، ہماری تڑپ کو دیکھتا ہے۔ وہ بہت غفور الرحیم رب ہے ہمارا۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں اپنی عقل کے حساب سے نا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں تو ویسا بلکہ اس سے بڑھ کے ہو جاتا ہے جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کام ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ یہ واقعی کیسے ہو گیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اکثر کاموں کے لیے ہم کہتے ہیں نا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو جائے گا، لیکن ایسا ہو گیا۔
تو اصل کام کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم محنت اور توجہ کے ساتھ اپنے کسی بھی کام کی شروعات کریں اور اس پر ثابت قدمی سے جمے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیت نمبر 201۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ابھی پہلا شخص کیا تھا، کیا کہتا تھا؟ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، بس دنیا کی حد تک تھا، اور یہاں پر اس نے کیا کہا دوسرے شخص نے؟ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ پھر اس کی کیا فضیلت ہے۔ اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہتا ہے، مطلب وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کی دعا کرتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ دنیا کی بھلائی سے مراد کیا ہے؟ نیک کام کرنے کی توفیق، دنیا کا مال و اسباب اس طرح طلب کرنا کہ اس میں بھلائی ملے، مثلا عافیت کا حصول، نیک بیوی یا نیک شوہر، کشادہ گھر، فراخ روزی، مفید علم، نیک عمل، برکت والی سواری، عزت و آبرو اور دنیا کی تمام آرام دہ چیزیں۔ وفی الآخرۃ حسنۃ سے کیا مراد ہے؟ کہ آخرت میں بھی ہر طرح کی بھلائی، آخرت سے کی بھلائی سے مراد ہے اعلیٰ درجے کی جنت یعنی جنت الفردوس۔ آخرت کی بھلائی کا آغاز اس جو جہاں پہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے وہاں پر جو ایک گھبراہٹ ہوگی ان کے اوپر، اس سے نجات ملنے سے یہ آخرت کی بھلائی شروع ہوتی ہے۔ پھر حساب کا آسان ہونا، پھر اعمال نامے کا سیدھے ہاتھ میں ہونا، اور آخر میں جنت الفردوس میں پہنچنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیدار اور اس کی رضا ہے۔ تو یہ آخرت کی بھلائیاں ہیں اور دنیا کی بھلائیاں جو ہم نے پہلے پڑھی۔ تو ایسی دعا اس دل سے نکل سکتی ہے جس کے لیے آخرت پہلی ترجیح ہو، لیکن دنیا کے معاملات میں بھی رب پر ہی وہ شخص بھروسہ کرتا ہو۔ تو سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو دنیا میں میرے لیے بہتر ہو وہ دنیا میں عطا کر دے، اور جو آخرت میں میرے لیے آپ کے نزدیک بہتر ہو وہ آخرت میں عطا کر دے، اور اپنی ناراضی سے بچا لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا طواف کے دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھا کرتے تھے۔ یہی دعا پڑھنا مسنون ہے، اور مختلف چکروں میں جو دعائیں خاص کر لی گئی ہیں وہ خود ساختہ ہیں، یعنی خود سے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا اکثر کتابیں وہاں ملتی ہیں 7 چکروں کی دعا، اس میں ہر چکر کی الگ دعا لکھی ہوتی، تو یہ خود ساختہ ہیں، مسنون نہیں ہے۔ وہ اس کے پڑھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ سنت دعا کیا ہے؟ یہی دعا جو قرآن میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ جب بالکل طواف کا آخری پورشن رہ جاتا ہے، یعنی کہ رکن یمانی سے اور حجر اسود تک کے بیچ کا، اس میں دعا پڑھنا مسنون ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی جب کبھی دعا مانگتے تو اس دعا کو نہیں چھوڑتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اور آپ نے یہی دعا پڑھی۔ پھر کچھ دیر بیٹھے اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو پھر دعا کی درخواست کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ٹکڑے کرانا چاہتے ہو؟ اس دعا میں تو تمام بھلائیاں آ گئیں، یعنی کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے ایک چیز کی دعا الگ کروں، پھر اگلی چیز کی الگ کروں، پھر تیسری چیز کی الگ کروں، اس میں سے کچھ بھول جائے اور کچھ رہ جائے۔ اس میں تو تمام بھلائیاں آ گئیں۔ جب ہم نے دنیا کی بھلائیاں مانگ لیں، آخرت کی بھلائیاں مانگ لیں، اور آگ کے عذاب سے نجات کی دعا کر لی، تو سب کچھ آ گیا اس کے اندر۔ تو اس کے بعد پھر ایسی بات نہیں کہ اور دعائیں کرنی نہیں چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک جامع دعا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ پھر واقعی دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لی۔
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو بیماری سے چوزے کی طرح ہو گیا تھا، یعنی ایک دم چھوٹا سا اس کا جسم ہو گیا تھا، بالکل قوت نہیں تھی، ناتوان ہو گیا تھا، ضعیف ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو کچھ دعا کیا کرتا تھا یا اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال کیا کرتا تھا؟ وہ بولا، ہاں، میں یہ کہا کرتا تھا کہ یا اللہ، جو کچھ تو مجھ کو آخرت میں عذاب کرنے والا ہے وہ دنیا ہی میں کر لے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تجھے اتنی طاقت کہاں ہے کہ اللہ کا عذاب اٹھا سکے، یعنی کہ اس دنیا میں بھی اٹھا سکے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ مجھ کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور مجھ کو بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل سے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا کر دیا، اس کی صحت بحال کر دی، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو کبھی بھی دنیا میں بھی اپنے لیے عذاب نہیں طلب کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو کچھ ہونا ہے بس اس دنیا ہی میں ہو جائے اور وہاں جو ہے ہم جب پہنچے تو ہمارے سر کوئی عذاب نہ ہو، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارا رب معاف کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، تو ہم اس سے عذاب اس دنیا میں بھی کیوں مانگیں؟ ہم اس سے معاف کرنے کو طلب کریں، ہم اس سے اس کی رحمت طلب کریں، اس کی غفاریت طلب کریں۔ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ ہم کو اس دنیا میں بھی معاف کر دے اور وہاں بھی معاف کر دے۔ تو جب ہمارا رب اتنی عظمت اور رحمت والا اور اتنا غفور الرحیم ہے تو اس سے اپنے لیے دنیا میں عذاب طلب کرنا تو ہماری بیوقوفی کی بات ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 202۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مانگا اور جو کیا، آج بھی اور کل بھی وہی ملے گا۔ نصیب مما کسبوا، اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، تو یہ اعمال صالحہ اور ان کی صالح دعاؤں میں سے ان کا حصہ ہے، یعنی جو کمائی انہوں نے کی وہ ان کو ملے گی، تو یہ جو انہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں اس میں سے ان کا حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے حساب لینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حساب لینے کی وجہ سے انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں فکر دلائی گئی ہے اس آیت میں کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو کچھ اس نے کمائی کی ہے اس میں اس کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اور حساب جب ہوگا تو پھر انسان کو لگ پتہ جائے گا کہ اس نے کیا اعمال کیے دنیا میں، اور کیا وہ چھوڑ کر کے آیا اپنے پیچھے اور کیا لے کر کے آیا، کیونکہ اعمال ہی ایسی چیز ہیں کہ جو پھر انسان کو کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کریں گے، وہ اعمال اس کا ذریعہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے جو ہمیں قرآن میں سکھائی گئی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمارا حساب آسان کر دے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم حساب کیوں مانگتے ہیں، آسان ہو یا مشکل ہو؟ تو آسان حساب سے مراد کیا ہے کہ حساب لیا ہی نہ جائے، حساب لیا ہی نہ جائے، وہ آسان حساب ہے۔ تو حساب یسیرہ سے یہی مراد ہے کہ حساب لیا ہی نہ جائے۔ تو یہ دعا برابر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ تو حساب دینے کی ہمارے اندر کہاں سکت ہے، کیا ہے ہماری کتاب میں؟ اگر ہم کوئی اچھے اعمال کرتے ہیں، کچھ ایسا عمل کر لیتے ہیں کہ وہ اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ہمارے، تو ہمیں ہر وقت اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جنت میں داخل کر دے اور ہمارا کوئی حساب کتاب نہ ہو۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآنی دعا ہم کو سکھا دی گئی، بالکل چھوٹی سی 3 لفظوں کی دعا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ تو میرا حساب آسان فرما دے۔
اور جب آپ یہ دعا مانگیں تو آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اگر ہم نے نی کی جگہ نا کہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے زیادہ لوگوں کے لیے وہ دعا مانگ لی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا حساب آسان فرما دے، ہم سب کا۔ تو بہتر کیا ہے، نی اور نا کہنے میں کوئی ٹائم ڈیفرنس نہیں لگے گا، لیکن ہم دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں جب شامل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ہمارے لیے پہلے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور غائبانہ کسی کے لیے دعا کرنا، یعنی اب آپ کی ساتھیوں کو نہیں پتا کہ آپ ان کے لیے دعا مانگ رہی ہیں، لیکن آپ مانگ رہی ہیں ان کے لیے دعا، تو پھر اللہ کے ہاں اس کے لیے اس خیر خواہی کے نتیجے میں بہت بڑا اجر ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے اور اس کے لیے وہی چیز مانگے جو وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ یہ چیزیں، یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جس کو کرنے میں نہ ہمارا کوئی ایکسٹرا ٹائم خرچ ہوتا ہے، نہ ہمارا کوئی مال خرچ ہوتا ہے، اور لیکن ہمارے اعمال نامے میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے بجائے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا مانگ لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مزید بہتر نتائج ہوں گے۔ ایک آیت انشاءاللہ ہم اور کر لیتے ہیں، آیت نمبر 203۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو جو ایام تشریق میں ذکر کا حکم دیا گیا ہے اس کی وضاحت ہے اس میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ لِمَنِ اتَّقَىٰ تک جو ہم نے پڑھا ہے یہاں پہ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آیت کا یہ حصہ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی ایام تشریق میں۔ اور ایام تشریق کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ تو ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اتنا افضل ہے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، اور یہ مسند احمد اور مسلم کی روایت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان ایام تشریق کو ہم کھانے پینے کے دن تو بنا لیتے ہیں، لیکن ہم ذکر کرنے کے دن ان کو نہیں بناتے۔ تو جس طرح حاجیوں کے لیے ذکر کرنے کے دن ہے، اسی طرح سے جو حج کرنے نہیں جا سکیں وہ بھی اپنے آپ کو اس سعادت سے محروم نہ کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اور انشاءاللہ تکبیرات پڑھنے کا اپنا معمول رکھیں۔ تو ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ یہ وہ دن ہیں جن میں حج کے تمام باقی مناسک پورے کیے جاتے ہیں۔ ایام تشریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں خاص طور پر تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ بلند آواز میں تکبیرات پڑھنا مسنون ہے۔ یہ تکبیرات صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں، ہر وقت پڑھی جائیں، جتنی کثرت کی جا سکے کی جائے۔ اسی طرح کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنا مسنون ہے حاجیوں کے لیے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اور فرض نمازوں کے بعد ایام تشریق میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ پڑھنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں واقعی میں کہ ان دنوں میں اس چیز کی ہم عادت ڈال لیتے ہیں اور مستقل سنتے اور پڑھتے ہیں تو پھر بعد کے لیے بھی یہ ہماری عادت پختہ ہو جاتی ہے، وہ بار بار کلمات خود بخود ہماری زبان پر آنے لگتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان دنوں میں، بلکہ پورے 10 ذی الحجہ میں اپنے گھروں میں اس چیز کی کثرت کریں، ایک دوسرے کو یاد دلائیں،
آپ نے پڑھ لیا، آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی خالی نہ بیٹھے، کسی بھی وقت پہ کام کرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، آپس میں بات چیت کے دوران اس چیز کے تذکرے کو ضرور لائیں کہ ہم کو یہ ذکر کرنا ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس ذکر کو مستقلاً کرنا ہے، گھر میں چلتے پھرتے کرنا ہے، زور سے بھی کرنا ہے، تاکہ دوسرا کا اگر کوئی بھول کے بیٹھ گیا ہے تو اس کو یاد آ جائے اور وہ بھی کرنے لگ جائے۔ کسی ڈیوائس پر اپنی لگا کر بھی رکھیں تاکہ چلتے پھرتے لوگ اس کو سنیں اور سن کر کے ان کو یاد آ جائے۔ صرف سن لینا کافی نہیں ہے، سننا تو ایک اجر کا باعث ہے، لیکن سننا ایک یاد دہانی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر عمل آپ کا اپنا عمل ہوگا کہ اس کو سننے کے بعد آپ نے اس کو دہرایا، آپ کو یاد آ گیا، اس کو آپ نے دوسروں کو بھی یاد دلایا۔ تو زور سے پڑھنا بھی اس کے لیے بہتر ہے اور پڑھنا چاہیے، اور یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے، یہ عورتوں کا بھی کام ہے، بچوں کا بھی کام ہے۔ ان کو بھی آپ دیکھیے گا کہ وہ جب سنیں گے اور پڑھیں گے اور مستقلاً اس عمل کو کریں گے تو آپ ان سے بعد میں سن لیجئے کہ ان کو یہ چیز یاد ہو گئی ہوگی، اور پھر اس وقت ان کو آپ تاکید کریں کہ اب یہ آپ کا عمل جو ہے یہ باقی رہنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اگلی عید تک آپ اس کو بھول جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کو مستقلاً کرنا انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو اپنی عادت بنائیں۔ آگے کہا گیا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایام تشریق میں منا سے مکے واپسی، خواہ 12 ذی الحج کو ہو یا 13 ذی الحج کو، دونوں صورتوں میں حرج کی کوئی بات نہیں۔ اپنی سہولت سے انسان کر سکتا ہے، 12 کو مکے واپس آ جائے یا پھر منا سے 13 کو واپس آ جائے، دونوں صورتوں میں کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو اصل اہمیت تعداد میں کمی یا اضافے کی نہیں، بلکہ اس کی ہے کہ ان دنوں میں تمہارا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق رہا ہے، تم اس کو کیسے یاد کرتے رہے ہو، کیسے اس کی بڑائی بیان کرتے رہے ہو، کیسے اس سے دعائیں کرتے رہے ہو۔ لمن اتقا، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے، جس نے ہر معاملے میں تقوی اختیار کیا، اس کے لیے ہر معاملے میں حرج کی نفی ہو گئی۔ یعنی تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر معاملے میں اپنا قرب عطا فرماتے ہیں اور گناہوں سے اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ عبد الرحمن بن یامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ عرفات میں تھے، اتنے میں نجد والوں میں سے کچھ لوگ آئے۔ ان لوگوں نے ایک شخص کو حکم دیا تو اس نے آواز دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حج کیوں کر ہے، یعنی کہ حج کس طرح کیا جائے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا تو اس نے پکار کر کہا، حج عرفات میں وقوف ہے، یعنی جو شخص مزدلفہ کی رات کو فجر سے پہلے عرفات آ جائے تو اس کا حج پورا ہو گیا۔ منا کے دن 3 ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ جو شخص 2 ہی دن کے بعد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن بھی رکا رہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وہ یہی پکارتا جاتا تھا، یعنی اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا اور وہ اس بات کا اعلان کرتا جاتا تھا کہ حج کیا ہے، اصل میں وقوف عرفہ حج کا ایک ایسا رکن ہے کہ اس کے بغیر حج مکمل نہیں، اور اس کے ٹائم میں فلیکسیبلٹی رکھ دی گئی۔ کتنی فلیکسیبلٹی رکھ دی گئی؟ حج عرفات میں وقوف ہے، جو شخص مزدلفہ کی رات کو فجر سے پہلے عرفات میں آ جائے۔ مزدلفہ کی رات کون سی ہوتی ہے؟ جب ہم عرفات سے مزدلفہ چلے جاتے ہیں، اس کی فجر سے بھی پہلے اگر کوئی شخص عرفات میں تھوڑی دیر رک کر کے اور پھر مزدلفہ آ گیا ہے تو بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ اور یہ فلیکسیبلٹی کیوں رکھی گئی اس ٹائمنگ میں؟ اس لیے رکھی گئی کیونکہ آپ دیکھیں کہ مختلف سواریوں پر لوگ پتہ نہیں دنیا کے کس کس کونے سے آ رہے ہوتے تھے، ان کو راستوں میں کس کس مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو ہر بندہ ہوائی جہاز لے کر کے تو اس وقت نہیں آ جاتا تھا کہ ایک ٹائم پہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی کہ ایک شخص اتنی دور سے آئے اور اس کے بعد
وہ اس وقت پہ نہ پہنچ سکے جو عرفات کا ٹائم ہے. دیکھیے، ایک ہے مسنون ٹائم اور ایک ہے کہ اگر اس ٹائم کے بعد بھی بوجہ مجبوری کوئی انسان وہاں سے گزر بھی گیا ہے تو بھی اس کا وہ رکن فوت نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ پھر اس کو دوبارہ اس کی وجہ سے حج کرنا پڑے. تو یہ کچھ باریکیاں ہیں جن کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ کبھی کسی کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو اور اس کا دل نہیں مطمئن ہوتا اور ہمارے سامنے اس طرح کے حدیث ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے پھر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دے دی اور فرما دیا تو اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہے ایسی چیز. تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بدرجہ مجبوری حالات کے تحت ان چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کے جیسے اہم رکن میں بہت سی سہولتیں رکھی ہیں. تو ہمیشہ جب بھی حج کے لیے جائیں علم حاصل کر کے جائیں. پھر وہاں کوئی چیز ایسی پیش آ جائے جو ان یوزول ہو تو ادھر ادھر نہیں پوچھتے پھریں. اپنی کتاب کھولیں، مسئلہ نکالیں، پڑھیں. کوئی کسی اب تو جگہ جگہ وہاں پر فتویٰ بوتھ بن گئے ہیں، ان سے پوچھیں. مختلف زبانوں میں لوگ فتوے دینے والے وہاں موجود ہیں، ان سے پوچھیں بجائے اس کے کہ آپ کسی لا علم شخص سے پوچھ لیں اور وہ بالکل آپ کو ایک ایسا فتویٰ دے دے کہ پورا حج آپ کا جو ہے نا ایک گھبراہٹ کا شکار ہو جائے. ہمارے پاس بہت کھلے ہوئے احکامات موجود ہیں. خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں. آپ اگر صاحب علم ہیں، آپ کے گروپ میں کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، آپ کو وہ مسئلہ معلوم ہے اور اچھی طرح معلوم ہے تو اس کو آپ ضرور سکھا دیں کہ دیکھیں اس کا یہ مسئلہ ہے، پریشان مت ہو. لیکن اگر وہ مسئلہ آپ کو نہیں معلوم تو پھر اس کو اس کی طرف گائیڈ کرنا چاہیے جو اس کی طرف اس کو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھا سکے اور اس کا حل کر سکے. تو اب اس وقت پہ یہ ساری چیزیں تو نہیں تھی موجود جو آج موجود ہیں. ساری ڈیوائسز اور سب کچھ ہم اس کے ذریعے سے، نہ کتابیں تھیں، لوگ ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیچھے بٹھا لیا اور پھر وہ اس کا اعلان کر رہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کو انشاءاللہ آج ہم مکمل کر لیں گے، تھوڑا سا رہتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرو اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے نواہی سے اجتناب کرو، یعنی جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان سے بچو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. حج ختم ہونے کے بعد لوگوں نے گھروں کو واپس جانا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تمہیں ایک دن اسی کے سامنے جمع ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات، مزدلفہ کی رات اور حج کے مختلف مقامات کے اجتماعات سے آخرت کے بڑے اجتماع یعنی حشر میں اکٹھا ہونے کو یاد دلایا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے وہ تمہیں جمع کرے گا. اس لیے اس سے خوف کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر کاربند رہو. خوف اسی سے کرنا ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا ہے، وہی تمہیں اکٹھا بھی کر سکتا ہے. اور اس وقت مشرکین عرب اور کفار قریش میں یہی چیز تو تھی کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں تھا. تو یہاں پر یہ بات جو کہی گئی کہ حشر تمہارا اسی کے پاس ہونا ہے اور جو ہستی تم کو پھیلانے پر قادر ہے وہی تم کو جمع بھی کر سکتی ہے، وہی تم کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے. اور اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی شریعت پر کاربند رہو. اور یہ کہ جزا و سزا کا علم تقوی کا سب سے بڑا داعیہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی ہے. حج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تم اللہ کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے، تم اللہ کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے. اور جو یہ عرفات کا اجتماع ہے یہ ایک طرح سے قیامت کے دن کی تمثیل ہے. تمثیل کا مطلب کیا ہے کہ مثال اس کی دی گئی اس طرح سے کہ جس طرح لوگ عرفات کے دن سارے دنیا سے آ کر کے اکٹھا ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو خیر اس کے پوری دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح سے قیامت کے دن بھی مختلف جگہوں سے آنے والے دنیا بھر کے لوگ، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جو اول دن پیدا کی گئی اور جو آخر دن پیدا کی جائے گی، وہ سب کے سب اللہ کی قدرت کے نتیجے میں اکٹھا ہوگی
اور اس وقت عالم کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ عرفات کے دن کیا حال ہوتا ہے انسان کا، اس کے کپڑے کس طرح کے ہوتے ہیں، اس کا حال حلیہ کیا ہوتا ہے، وہ کس قدر بے چارگی کے عالم میں اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اس کے حضور میں، اور کس طرح کس درجے کا خوف اس کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اپنے بندوں کو اسی طرح اکٹھا کرنے اور اپنے سامنے کھڑا کرنے پر قادر ہے، اور اس دن کو دیکھ کر کے ہمیں اپنے لیے قیامت کے دن کو یاد کرنا چاہیے کہ آج جب اتنے تھوڑے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو حال کیا ہو جاتا ہے، اور اس دن پھر حال کیا ہو سکتا ہے، اور اس دن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ یہیں پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اگلی آیت پھر اگلے سیشن میں کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔